بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، درود شریف اپنی ترتیب اور الفاظ کے لحاظ سے بے شمار ہیں، مگر بعض درود شریف اپنی اپنی فضیلت اور خصوصیات کے لحاظ سے بہت مؤثر اور اہم ہوتے ہیں۔ چند درود شریف ایسے بھی ہیں جنہیں بہت شہرت حاصل ہے، جن کا پڑھنا دینی اور دنیاوی حاجات اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے۔ آج میں آپ کو درود ابراہیمی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ جو درود پاک نماز میں پڑھتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ارشاد ہوا ہے، اس لیے فضیلت کے لحاظ سے یہ افضل ترین درود شریف ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے دو رکعتیں پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے دو رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ نے بھی اسی طرح سے دعا مانگی کہ یا اللہ، نبی آخر الزماں کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے دو رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ پیارے اسلامی بہن اور بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں پانچوں نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں وضاحت فرما دیا۔ یہ درود شریف تمام درود کے سیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں، اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی دنیاوی فیض و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت اور خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے، خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے، آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں، قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب میں کامیابی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی قبر کو روشن کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ قیامت تک راحت میں رہے گا۔ اس کے علاوہ اس درود پاک کو معمول سے روزانہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ اس درود پاک کی سند بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم کعب بن اجرا سے ملے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناؤں؟ ہم نے کہا کہ فرمائیے۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے حضور سے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود تحیت یعنی سلام بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے، مگر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الفاظ میں مجھ پر درود شریف بھیجو، یعنی درود ابراہیمی کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتائے۔ تو میرے عزیزو، کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے محبت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔